السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الاخبار میڈیا پر۔ ناظرین، جمعیت کے انضمام اور اتحاد سے متعلق مولانا ارشد مدنی صاحب کے حالیہ بیان پر مولانا محمود مدنی صاحب کی جمعیت علماء کی وضاحت۔ امیر الہند مولانا ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند دامت برکاتہم کے جمعیت علماء ہند کے میں اتحاد سے متعلق حالیہ بیان میں ہماری طرف سے معذرت کا جو حوالہ دیا گیا ہے، اس سے تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے مصالحت کے سلسلے کو یک طرفہ منقطع کر دیا ہے۔ یہ تاثر درست نہیں ہے۔ ہمارا موقف ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے کہ ہمارا اختلاف شخصی اور ذاتی مصلحت یا مفاد پر مبنی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک شخص سے زیادہ اہمیت جماعت کی بالادستی اور شخصیت پر اجتماعیت کی فوقیت ہے۔ اتحاد اور انضمام کی خاطر جماعت کے وقار کو قربان نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی جمعیت کے لیے قربانی دینے والے سرگرم کارکنوں کی خدمات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر اتحاد اور انضمام کی کوئی صورت مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اپنے اسی موقف کے تناظر میں ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہم حضرت والا کو متحدہ جمعیت کا مکمل بااختیار صدر تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنی قائم کردہ جمعیت کو تحلیل کر کے متحدہ جمعیت کی باغ ڈور بحیثیت مکمل بااختیار صدر سنبھالنی چاہیے، لیکن ہماری یہ تجویز قابل قبول نہیں سمجھی گئی، اور نہ ہی ہمارے اس موقف کو تسلیم کیا گیا کہ جماعت کی مجالس عاملہ اور منتظمہ اور اس کے دستور کی بالادستی کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مجلس عاملہ و منتظمہ کے اجتماعی فیصلے شخصی رائے پر فوقیت رکھتے ہیں۔ حضرت والا کو مکمل بااختیار صدر تسلیم کرنے کی بات صرف زبانی نہیں تھی، بلکہ ہم نے عملاً اپنی مجلس عاملہ اور صوبائی صدور اور نظماء سے استعفیٰ لے کر جمعیت میں اتحاد کے لیے اقدام کیا تھا۔ چونکہ جانبین کا مندرجہ بالا موقف پر اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے ہم نے جماعت کو تعطل اور تذبذب سے بچانے کی خاطر اپنے مکتوب مرخہ 4 جنوری 2023 کے ذریعے اپنے موقف اور صحیح صورتحال سے حضرت والا کو مطلع کر دیا۔ ذیل میں منقول اس مکتوب کے مطالعے سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری طرف سے ایک طرفہ مصالحت کے سلسلے کو منقطع کرنے کا تاثر حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ جو مکتوب مولانا محمود مدنی صاحب نے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی خدمت میں بھیجا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا: مخدومی و مکرمی عام محترم امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آج جناب کو موجودہ وقت میں علم و فضل کے اعتبار سے اس ملک میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے۔ آپ کا وجود مسعود ملک و ملت اور بالخصوص جماعتی کام کو مستحکم کرنے اور اس کی سرگرمیوں کو ثمرآور بنانے میں معاون و مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر ملت اسلامیہ ہند پر قائم رکھے اور ہم سب کو استفادہ کا موقع ملتا رہے۔ جمعیت علماء ہند 100 سال سے زائد مدت سے مسلمانان ہند کی پاسبانی کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ اس سے ملک و ملت کو بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ بلا شبہ یہ اس ملک کی سب سے بڑی اور سب سے بااثر دینی و ملی جماعت ہے۔ موجودہ وقت میں اس کے سامنے کئی طرح کے ملی و قومی چیلنجز بھی ہیں۔ تمام صعوبتوں اور رکاوٹوں کے باوجود پوری ہمت و استقلال کے ساتھ بفضل تعالیٰ وہ اپنے کاموں کو انجام دینے میں کمر بستہ ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہماری سرگرمیوں میں تعطل اور سست رفتاری کے بجائے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں سر فہرست عدالتوں میں مقدمات کا سلسلہ، مدارس اسلامیہ کے طلباء کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جمعیت ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت جمعیت اوپن اسکول اور تربیتی کورسز کا اجرا۔ الحمدللہ تاحال مدارس کے 7,000 طلباء اس نظام سے منسلک ہیں۔ اسی طرح جمعیت یوتھ کلب کے تحت تقریباً 25,000 نوجوان تربیت پا چکے ہیں۔ ملک بھر میں دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کے تحت 30,000 سے زائد مکاتب چل رہے ہیں، جن میں چند 100 مکاتب کو چھوڑ کر سب مکاتب مختلف ذیلی اکائیاں چلائی رہی ہیں۔ اضلاع صحت پر جمعیتوں کو مستحکم کرنے کے لیے ملت فنڈ کا نظام شروع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہیٹ کرائم اور اسلاموفوبیا کی انسداد کے لیے جیم کا شعبہ پورے اعتماد کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مزید برآں جمعیت علماء ہند اصلاح معاشرہ، دینی و سیاسی رہنمائی کی ذمہ داریوں کو پوری تندہی سے لگاتار انجام دے رہی ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ دونوں جمعیتوں کے مابین مصالحت اور انضمام کی کوششوں اور اس سلسلے میں حضرت والا کی سرپرستی اور مثبت رویے کے باعث ہم نے بہت حد تک اختلاف کو رفع کرنے، عدالتی تنازع سے احتراز اور باہمی قربت پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جسے جماعتی سطح پر اور ملک میں عمومی طور پر استحسان کی نظر سے دیکھا گیا۔ آپ کی رہنمائی اور تعاون کے بغیر ایسا ممکن نہ تھا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ بہما یہ بھی حقیقت ہے کہ مکمل انضمام کے لیے جس کی جانبین کوشش کرتے رہے ہیں، جماعتی اکائیوں کی مختلف سطح پر پوری طرح فضا ہموار نہیں ہو پائی ہے۔ اس لیے باوجود ہماری حسن نیت اور سعی مسلسل کے ہم مکمل انضمام کی منزل نہیں طے کر پائے۔ لہذا سر دست ہم اللہ رب العزت کے فضل سے یہ امید رکھتے ہیں کہ دونوں جمعیتوں کی اکائیاں اپنی جگہ ملی کام کو، سرگرمیوں کو آگے بڑھاتی رہیں۔
انشاءاللہ ملی اور ملکی معاملات میں عمومی طور پر اور جمعیت علماء کی سرگرمیوں کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ کی سرپرستی اور رہنمائی بے انتہا قیمتی ہے۔ ہم جناب والا سے بے حد عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری سرپرستی اور تعاون حسب سابق فرماتے رہیں اور ہماری سرگرمیوں اور اقدامات کے سلسلے میں اپنے مفید مشوروں اور ہدایات سے بے دریغ مطلع فرمائیں۔ ہم حتی الوسع عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت والا سے بندہ اپنی تقصیرات کے اعتراف کے ساتھ معذرت خواہ اور دعوات صالحہ کا طالب ہے۔ اللہم وفقنا بما تحب و ترضی۔